الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من الثور. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المسلمين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وطيوبه وبركاته امين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فدعا بثور من ماء فقطع على يده فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يده في الثور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفه واحده ثم ادخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح وحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. تو آپ کے پاس لایا گیا تھوڑا سا پانی تھا تو بابا جابو کی آپ نے اپنے لیا اس میں رکھی کالا انس اللہ فرماتے ہیں پچاس دیکھنے لگا کہ پانی جو ہے وہ ابل رہا تھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے اور پھر جانا فرماتے ہیں تو حضرت یعنی میں نے اندازہ لگایا حضرت یحضر کے معنی اندازہ لگانے کے من سبب یعنی جن لوگوں نے وضو کیا وہ کتنے سے اس کا اندازہ لگایا تو 70 سے 80 تک تھے لوگ جنہوں نے اس سے وضو کیا. یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مقامات پر پیش آیا ہے کہ پانی کی قلت تھی آپ نے اپنے رس مبارک ڈالا اس سے پانی ابلنے لگا اور پھر بہت سے لوگوں نے اس سے وضو کیا. جی باب الوضوء بالمد. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع او قال كان يغتسل بالصاع الى 5 امداد ويتوضا بالمد. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے ایک سا جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے تو 4 مد سے لے کر 5 مد تک استعمال کرتے تھے پانی اور وضو جو فرمانے تھے وہ 1 مد سے فرماتے تھے. بتلانے کا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی زیادہ پانی میں اسراف نہیں فرماتے تھے بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرتے تھے. یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ وضو کی کوئی بھی وضو کے لیے پانی کی کوئی مقدار شرعاً مقرر نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی مقدار سے وضو کیا جائے بلکہ جس سے بھی مقصود حاصل ہو جائے اتنی مقدار استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ اسراف نہ ہو پانی بلا وجہ ضائع نہیں کیا جائے اور پانی ضائع کرنے سے بہت تاکید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ترمذی میں آپ حدیث پڑھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے ہو تب بھی اسراف نہ کرو. اس میں بہت سی احتیاطی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں نل کے نیچے وضو کرتے ہیں اور نل کو بہت بالکل مکمل رفتار سے کھول دیتے ہیں. یہ اس سے پانی ضائع ہوتا ہے اور یہ ذات
مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اس واسطے اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ایک مجھ سے وضو فرماتے تھے اور 4 مجھ یعنی ایک سا سے غسل فرماتے تھے۔ تو لیکن پھر مجھ کی مقدار میں تھوڑا سا اختلاف ہے اہل عراق اور اہل حجاز کا۔ حنفیہ اور اہل عراق یہ کہتے ہیں کہ مجھ جو ہے 2 لیٹر کا ہوتا ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں، اہل حجاز کہتے ہیں کہ 1 لیٹر اور ثلث لیٹر کا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف آپ ترمذی میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یا پڑھ لیا ہوگا۔ تو اس میں حنفیہ کا اعتقاد مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالمد الى وبالصاع 8 أفعال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی باب المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أسبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وإن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بتاتے ہیں سعد بن ابی وقاص انہ مسح علی الخفین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح فرمایا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اس مسئلے کے بارے میں حضرت عمر سے سوال کیا کہ مسح علی الخفین مشروع ہے یا نہیں؟ وقال نعم۔ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفے کے حاکم تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں خفین پہنے ہوئے ہیں، خفین پر مسح کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو کچھ تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ مسح الخفین کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس پر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسح الخفین کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر چاہو تو جا کر اپنے والد سے یعنی حضرت عمر سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لینا۔ چنانچہ حضرت عمر سے جا کر انہوں نے پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا نعم، ہاں یہ مسح الخفین مشروع ہے۔ اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں حضرت سعد کوئی حدیث سنائیں فلا تسأل عنه غيره، تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عالم ہیں، تو اس واسطے اگر انہوں نے کوئی بات بتائی ہے تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے کسی کے اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی بہت بھاری ہے، سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مسح الخفین جو ہے وہ مشروع ہے؟ تو دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مسح الخفین کے قائل بھی تھے، تو پھر ان کو تعجب کیوں ہوا حضرت سعد کو مسح کرتے ہوئے دیکھ کر؟ تو اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ سمجھتے ہوں کہ مسح الخفین جو ہے وہ صرف سفر کی حالت میں مشروع ہے اور حضر میں مشروع نہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حضر میں مسح کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ان کو تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ بہرحال اس حدیث سے مسح الخفین کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور علماء کرام نے فرمایا کہ مسح الخفین کی احادیث میں معنی متواتر ہے، اور 80 صحابہ کرام سے مسح الخفین کی احادیث بن گئی، اس لیے امام بخاری کا قول مشہور ہے
کہ معقول تو بالمسح الخفین حتی جعلی مثل ضوء النہار، میں مسح الخفین کا قائل نہیں ہوا جب تک کہ دن کی روشنی کی طرح میرے پاس دلائل نہیں آ گئے۔ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے مسح الخفین، اور اہل سنت میں کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا، صرف روافض جو ہیں وہ مسح الخفین کے منکر ہیں۔ اور عجیب معاملہ ہے کہ رجلین کے تو مسح کے قائل ہیں اور خفین پر مسح کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی واسطے علماء اہل سنت کا یہ شعار بیان کیا گیا ہے کہ علماء سنت یہ کہتے ہیں کہ نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح على الخفین۔ اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ شیخین کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور ختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی بھی سے محبت رکھتے ہیں، اور مسح الخفین کے قائل ہیں۔ یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ جی وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحضاني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابي المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وابان عن يحيى. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. اس حدیث میں خفین پر مسح کرنے کے ساتھ ساتھ امامے پر مسح کرنے کا بھی ذکر آیا، اور اسی بنا پر امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی وہ اس بات سے قائل ہیں کہ امامے کے اوپر بھی مسح جائے ہے۔ اگر آدمی نے امامہ پہنا ہوا ہے تو امامہ اتار کر سر کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امامے کے اوپر ہاتھ پھیر لے تو بھی مسح کی کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ مسح امامہ کے قائل نہیں۔ اب جن روایتوں میں امامہ کا ذکر آیا ہے جیسا یہ حدیث باب، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں امام اوزاعی سے وہم ہوا ہے، امامہ کا لفظ نہیں تھا، اور انہوں نے وہم ان کو ہوا، انہوں نے امامہ کا لفظ کا اضافہ کر دیا، ورنہ اصل حدیث میں یہ امامہ کا لفظ موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ اتنی مضبوط نہیں ہے، اس واسطے کہ دوسری بھی متعدد روایات میں مسح امامہ کا ذکر آتا ہے، متعدد روایات میں، اور بعض ان میں روایتیں صحیح ہیں۔ تو اس واسطے یہ کہنا کہ امام اوزاعی سے وہم ہو گیا، یہ بات درست نہیں۔ پھر کیا توجیہ ہے اس کی تین توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا تھا سر کے چوتھائی حصے کا، ناصیہ، یعنی ایسے امامے کو ہٹا کر چار بیان جواز کے لیے اگلے حصے کا مسح فرمایا، اور پھر ہاتھ پھیرا امامے کے اوپر۔ تو اس کو راوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ یہ امامے پر مسح ہوا، لیکن حقیقت میں جو تھا وہ ناصیہ پر مسح تھا، اور اس کے بعد جب امامے کو ہاتھ لگایا تو اس کو مسح امامہ سے تعبیر کر دیا، بات راستے نہیں پڑی۔ دوسری توجیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں کی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بلغنا ان المسح علی امامۃ کان فنسخ،
کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مسئلہ امامہ پہلے مشروع تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اگر یہ بات صحیح ہو اور روایات سے ثابت ہو جائے، جیسے محمد کہتے ہیں تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے بلاغات کہ جہاں بلغنا یا بلغنی کہتے ہیں امام مالک، تو وہ تو سب کہتے ہیں مسند، بلاغات مالک مسند۔ اور مولانا بلہی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد کی بلاغات بھی مسند ہیں، یہ سند سے ثابت ہے۔ تو اگر یہ سند سے ثابت ہو جائے تب تو اس سے منسوخ ہونے کی بات بالکل واضح ہو گئی۔ تو یہ توجہ، یہ بھی بات حضرات نے کی ہے۔ اور تیسری توجہ جو زیادہ یعنی مضبوط ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں مسح راس پر حکم دیا ہے، وامسحوا برؤوسکم۔ تو قرآن کریم کا یہ حکم قطعی ہے، اور جن احادیث میں مسح الامامہ کا ذکر آیا ہے وہ اخبار احاد ہے، چاہے صحیح ہوں لیکن اخبار احاد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اس سے مسح الامامہ کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ یہ حنفیہ کے اصول پر یہ جواب دیا جاتا ہے۔ مسح الخفین کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ مسح الخفین جو ہے وہ ثابت ہوا ہے احادیث متواترۃ المعنی سے، لہذا اس میں اس کا اختیار کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ مسح الامامہ کی احادیث مشہور بھی نہیں، متواتر بھی نہیں، اخبار احاد ہے، اس لیے اس کی کتاب اللہ پر جاتے نہیں ہونا۔ چلیے، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مختلف مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیجیے کہ مسح علی الخفین کے جواز کے لیے یہ شرط متفق علیہ ہے، تمام فقہاء کرام اس شرط کے قائل ہیں کہ مسح الخفین اس وقت جائز ہوگا جب تو وہ طہارت کاملہ کے ساتھ پہنے گئے۔ خفین پہنے گئے ہوں کس طرح؟ طہارت کاملہ کے ساتھ، تب تو اس پر آگے مسح کرنا جائز ہوگا اگر حدث لاحق ہو۔ لیکن اگر طہارت کاملہ کے ساتھ نہیں پہنے گئے تو مسح جائز ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص نے پاؤں دھو دیا، حالت حدث میں تھا اور اس حالت حدث میں سے صرف پاؤں دھو دیے اور پاؤں دھو کر موزے پہن دیے، بعد میں حدث لاحق ہو گئے اور اس کے بعد تو اس نے دوبارہ پورا وضو کیا، وضو میں پھر مسح کرنا چاہتا ہے پاؤں پر، یہ کسی کے نزدیک بھی جائز ہے، کیونکہ مسح الخفین کے جواز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہنے گئے ہوں کس طرح؟ طہارت کاملہ۔ یہ بات تو متفق ہے، لیکن آگے اختلاف اس میں ہے کہ طہارت کاملہ کس وقت ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ طہارت کاملہ کا ہونا ضروری ہے لبس خفین کے وقت، یعنی جس وقت آدمی موزے پہن رہا ہے اس وقت وہ مکمل طور سے باوضو ہونا چاہیے۔ پہلے پورا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد موزے پہنے۔ اگر فرض کرو ایسا ہوا کہ اس نے جس وقت موزے پہن رہا ہے اس وقت اس نے صرف پاؤں دھو دیے اور وضو کیا بعد میں کسی وقت جا کر حضرت لاحق ہونے سے پہلے
تب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسائل کو قائم جائز ہے. ارے سمجھے نا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طہارت کاملہ جو شرط ہے وہ حدث کے لاحق ہونے کے بعد حدث کے لائق ہونے کے وقت میں طہارت کاملہ ہونی چاہیے. تو اب حدث کے لائق ہونے کے بعد پھر وہ مسائل کو قائم کر سکتا ہے. لہٰذا فرض کرو اگر کسی شخص اختلاف کا ثمرہ جو ہے اس طرح نکلتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے جو ابھی باوضو نہیں ہے اور اس نے صرف پاؤں دھو دیے, پاؤں دھو کر وہ پہن لیے موزے, لیکن باقی وضو نہیں کیا, لیکن حدث لائق ہونے سے پہلے, اگلا حدث لائق ہونے سے پہلے اس نے باقی اعضاء کو بھی دھو دیا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ طہارت کاملہ حاصل ہو گئی. اب اگر حدث لائق ہوگا تو وہ خفین پر مسح کر سکتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں طہارت کاملہ حاصل نہیں ہوئی, کیونکہ طہارت کاملہ جس وقت موزے پہن رہا تھا اس وقت میں نہیں, بعد میں جو اس نے کیا وہ اس کا اعتبار ہے. لہذا اب حدث لائق ہونے کے بعد وہ مسائل کو قائم نہیں کر سکتا. اور دراصل یہ جو اختلاف ہے وہ مبنی ہے ایک اور اختلاف پر. وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعضاء وضو میں ترتیب واجب, یعنی یہ ضروری ہے کہ پہلے آدمی چہرہ دھوئے, پھر ہاتھ دھوئے, پھر مسح کرے, پھر پاؤں دھوئے. اگر الٹا کام کر لیا کہ پاؤں پہلے دھو لیے اور چہرہ بعد میں دھویا تو امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں, ترتیب ان کے نزدیک واجب. حنفیہ کے نزدیک ترتیب مسنون تو ہے لیکن واجب نہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے پاؤں دھوئے اور پھر پاؤں دھوئے اور موزے پہن لیے, بعد میں اگر وہ پورا وضو بھی کر لے, دوسرے اعضاء کو بھی دھو لے, تو وہ اعضاء کا دھونا معتبر نہیں, کیونکہ ترتیب نہیں ہوئی. جب ترتیب نہیں ہوئی تو وضو نہ ہوا, جب وضو نہ ہوا طہارت کاملہ نہ ہوئی, اور طہارت کاملہ کے بغیر مسائل کو پہن جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ ترتیب واجب نہیں ہے, مسنون ہے, تو اس واسطے اگر کسی شخص نے پاؤں پہلے دھو لیے اور باقی اعضاء بعد میں دھوئے تو اگرچہ سنت کے خلاف تو ہوا لیکن وضو ہو گیا, تو طہارت کاملہ حاصل ہو گئی. اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ وہ مسح کرنا چاہیے. ارے سمجھ گئے. اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بظاہر امام ابو حنیفہ کی تعریف کر رہے ہیں اور امام شافعی کی تردید کر رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں باب اذا ادخل رجلین وہما طاہرتان, جب کسی شخص نے اپنے پاؤں موزے میں ڈالے اس حالت میں کہ پاؤں جو تھے وہ طاہر تھے تو مسح کرنا جائز ہو گیا. ارے سمجھ گئے, چاہے باقی اعضاء ابھی تک نہ دھوئے ہوں, لیکن اگر حدث لائق ہونے سے پہلے باقی اعضاء کو دھو لیا تو اب مسائل کو پہن جائے. اور استدلال کیا اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ میں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سفر میں, فأهويت لأنزع خفي. احویت احوا یوسفی احواہن کے معنی ہوتے ہیں اصل میں گر جانا, اوپر سے نیچے گر جانا, اور اس کے معنی ارادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں. تو میں گرا یعنی آگے بڑھا یا میں نے ارادہ کیا, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے خفین کو اتاروں, کیونکہ آپ کا خفین پہنے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کہ شاید وضو کے لیے آپ پاؤں دھونے کے لیے یہ اتارنے چاہیے, تو میں ارادہ کیا آپ کے خفین اتارنے کا. فقال آپ نے دعہما, ان کو رہنے دو, تو انی ادخلتہما طاہرتین, اس واسطے کہ میں نے پاؤں داخل کیے تھے ان موضوع میں اس حالت میں سے وہ پاک, نہ کہ پر آپ نے مسح کیا.
اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے پاؤں داخل کیے تھے اس حالت میں کہ وہ پاک تھے. تو معلوم ہوا کہ علت جو ہے مسح الخفین کے جواز کی وہ کیا ہے کہ ادخال کے وقت میں وہ طاہر ہے. اگر پورا وضو کرنا عین لبس خفین کے وقت میں ضروری ہوتا تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کر کے پاؤں داخل کیے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ فرمایا کہ میں نے ان کو طاہر ہونے کی حالت میں داخل کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل بھی کافی ہے مسح الخفین. جی صحیح سوال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کہ ترتیب واجب نہیں ہے، تو یہ پاؤں جب پہلے سے دھلے ہوئے ہوں تو مقصود شمار ہوں گے، تو پھر دوبارہ مسح کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی جب وہ مقصود شمار ہو چکے ایک دفعہ بقیہ اعضاء کے علاوہ؟ یعنی دیگر اعضاء تو دھو لیے گئے، لیکن مسح موضوع پر مسح کیوں نہیں کیا جا رہا ہے پھر، حالانکہ وہ تو دھلے ہوئے شمار ہوئے پہلے. پاؤں دھلے ہوئے ہیں، لیکن حدث جو ہے وہ جب حدث لائق ہوا تو وہ خفین کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حدث اندر تو سرایت نہیں کرتا لیکن مسح خفین کے اوپر سرایت کرتا ہے. زیادہ خفین کا مسح کیا جا رہا ہے تاکہ خفین کے اوپر جو حدث آیا ہے وہ دور ہو. حدث لائق ہونے سے نجاست حکمیہ سرایت کرتی ہے ان اعضاء تک جن اعضاء کے دھونے کا یا مسح کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، جو بات میں سننا چاہیے. تو جب خفین پہنے ہوئے ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں حدث جو ہے رجلین تک سرایت نہیں کرتا، سمجھے، لیکن خفین تک سرایت کرتا ہے. اور خفین تک جو حدث سرایت کرتا ہے اس کا ازالہ محض ہے. یہ ہے جی جی صرف پاؤں دھو لیے اور پاؤں کو دھو کر کے اس پر اس نے خفین پہن لیے، دوسرے حدث کے لائق ہونے سے پہلے اس نے اپنا وضو مکمل کر لیا، لیکن اگر اس نے ابھی اس کو دوسرا حدث بھی لائق ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے تو پھر خفین کا پہننا صحیح نہیں. تو اس سے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے حدث سے پہلے جو ہے وہ وضو کرنا ضروری ہے. تو یہاں کا مسح علیہ حال کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ مسح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ دوسرا حدث تو لائق نہیں ہوا. میں نے بات کیا نا کہ یہ بات تو مجمع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مسح الخفین کے لیے ضروری ہے کہ حدث لائق ہونے سے پہلے طہارت کاملہ حاصل ہو. صرف پاؤں کو دھو لینا کافی نہیں ہے بلکہ تمام اعضاء کا دھو کر طہارت کاملہ کا حصول یہ اجماعاً ضرور ہے. صرف اختلاف اس میں ہے کہ طہارت کاملہ آیا لبس خفین کے وقت ہو یا پہلا حدث لائق ہونے کے وقت. سمجھے؟ تو اب یہ کہ یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت آپ طہارت کاملہ کی حالت میں تھے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پر اجماع کہ طہارت کاملہ کے بغیر مسح الخفین جائز. تو اس لیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ کو طہارت کاملہ کے حالت میں تھے، لیکن باوجود اس وقت طہارت کاملہ کی حالت میں ہونے کے آپ نے جو علت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے اس کو طہارت کی حالت میں پاؤں کو داخل کیا خفین. یہ اس لیے بیان فرمائی تاکہ یہ بات واضح فرما دیں کہ جب آدمی نے پاک پاؤں داخل کیے ہوں خفین اور وضو چاہے بعد میں کر لیا ہو تو بھی اگلے حدث کے بعد مسح الخفین اس کے لیے جائز ہو جائے. اور کچھ چلیے قاضی جی جو پہلا سوال ہوا تھا اس کا جواب تو نہیں ہے.
کیونکہ عرض کرنی ہے کہ ثمرہ اختلاف میں جو صورت بیان کی گئی ہے، ثمرہ اختلاف میں جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نے اپنے پہلے پاؤں دھوئے اور اس کے بعد موزے پہن لیے. اب اس کو اگلا حدث ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے وہ باقی اعضاء کو دھو رہا ہے. اب وہ اگر مسح کرتا ہے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ثمرہ اختلاف ہے. تو اس صورت میں اس کو مسح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس نے پاؤں دھو لیے ہیں تو پاؤں تو دھل گئے اور نیا حدث ہوا نہیں ہے، تو اب اس کو مسح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارا سوال سمجھ میں آیا کیا کہتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب اس نے پاؤں دھو لیے ہیں اور اس کے بعد جب اس نے موزے پہنے ہیں اب وہ باقی اعضاء کو دھو رہا ہے، تو اب باقی اعضاء کو دھونے کے بعد اس کو موضوع پہ مسح کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے، اس وقت مسح کرنا ضروری نہیں ہے. اس وقت تو بس باقی اعضاء کو دھو لے بس کافی ہوگا. پھر اگلا حدث جب ظاہر ہوگا اور وضو کرے گا تو اس وقت میں باقی اعضاء کو دھوئے گا اور ان کو پین پر مسح کرے گا. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والصديق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. وبه قال حدثنا عبد الله. مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا ہے وضو من مسحۃ الناس، جو آپ بہت جگہوں پر پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی ایسی چیز کھا لے جس کو پھر آگ پر پکایا گیا ہو یا اس کو آگ پر گرم کیا گیا ہو تو اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور صدر اول میں یعنی صحابہ کرام کے عہد مبارک میں اس مسئلے میں کچھ اختلاف بھی تھا. یعنی بعض صحابہ کرام عقل مما مسحۃ الناس سے وضو کے وجود سے قائل تھے اور دوسرے صحابہ کرام قائل نہیں تھے. لیکن بعد میں اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ ماں مسحۃ الناس کے کھانے سے وضو واجب ہے. اور جن احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ماں مسحۃ الناس سے وضو کیا جائے تو ان کی توجیحات بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ وہ اس وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں ہے بلکہ صرف ہاتھ منہ دھو لینا. بعض نے کہا ہے کہ وہ حکم جو تھا وہ استحباب کا تھا، وجوب کا نہیں تھا. اور بعض نے کہا ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا. میرے نزدیک تینوں باتیں بیک وقت ہے. یعنی جس وقت میں کہ وضو مما مسحۃ الناس کا حکم تھا تو اس میں وضو سے مراد وضو اصطلاحی نہیں تھا بلکہ صرف ہاتھ منہ کا دھو لینا تھا. جس کی تعریف جو ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ترمذی کی جلد ثانی میں حضرت اقراء ابن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد صرف اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے اور فرمایا کہ یا اقراء هذا الوضوء مما غیر الناس، یہ ہے وہ وضو جو کہ غیر الناس والی ہوتا ہے، وہ اس سے ہوتا ہے. تو یہ جو تھا کیا تھا؟ وضو اصطلاحی نہیں تھا، وضو لغوی تھا جس کا مطلب صرف ہاتھ منہ دھو لینا. اور یہ تھا بھی مستحب، واجب نہیں تھا، جس کی دلیل حضرت مغیرہ میں شعبہ کی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا تناول فرمایا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں پانی لے کر آپ کے پاس خدمت میں پہنچا تاکہ آپ وضو کریں تو آپ نے مجھے جھڑک دیا، کہا تھا میں نہیں لیتا. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر میں ہر مرتبہ یہ کام کروں تو لوگ اس کو واجب سمجھنے لگیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں تھا، مستحب. اور پھر وہ مستحب ہونا بھی منسوخ ہو گیا. اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو آپ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیر الناس، آخر الامرین. تو اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ
ان لوگوں کی دلیل ہے اس بات میں جو کہ بکری کے گوشت سے یا ستو وغیرہ کے کھانے سے جو ہے وضو کے قائل نہیں ہے. چنانچہ ہے تو وہ بکر صدیق ہے تو عمر ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کا عمل نقل کیا ہے کہ انہوں نے گوشت کھایا لیکن وضو نہیں کیا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من مضمض من الصديق ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزباد فلم يؤت إلا بالصديق فأمر به فطري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى مغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعتة والنعتتين بالخفقة وضوءا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وبه قال حدثنا أبو لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں لگ جگہ میں ملب جگہ میں ناقص اور ناقص ہے اور خطی وضو ہے کہ ناقصہ یعنی ایک مرتبہ اونگ آ جائے اور ناقصین یا دو مرتبہ اونگ آ جائے یا حفقہ ہو. حفقہ کے معنی حرکت چھوٹے چھوٹے یعنی ایک دم اونگ کی حالت میں. اونگ تو اس کیفیت کو کہتے ہیں جو نیند کی ابتدائی کیفیت ہے اور حفقہ اس سر کا ٹھونکا جسے کہتے ہیں آ جانا وہ حفقہ ہے. تو محض ناسا سے یعنی اونگ آ جانے سے ایک آدمی سبب یا حفقہ ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹتا ہے اس وقت جب کہ نوم غالب آ جائے اور نوم غالب کی حد جو ہے وہ فقہاء کرام نے جو بیان فرمائی ہے کہ اگر آدمی تکیہ لگائے وہ بیٹھا ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے سے تکیہ ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے ایسے ہی. اور اگر وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو سیدھا لیٹ کر سویا ہے تو وہ جائے وہ ناقض وضو ہے اس لیے کہ سیدھا لیٹ کر سونے میں اس طرح مقاصد پورا ہو جاتا ہے. تو آگے جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ بات بیان کرنے کے لیے کی ہے کہ محض اونگ کے آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث روایت فرمائی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا کہ اذا نعس احدکم وهو يصلي کہ اگر تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو پر جرف ہو تو اس کو چاہیے کہ جا کر سو جائے حتیٰ یذهب عنه النوم جہاں تک کہ اس کی نیند غائب ہو جائے. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے گا اونگتے ہوئے تو لا يدري تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا لعله يستغفر
شاید وہ موقع تو تھا استغفار کرنے کا، فیسب نفسہ، نیند کی حالت میں اپنے آپ ہی کو برا بلا کہنا شروع کر دے. مگر جب نیند آ رہی ہے تو اس میں آدمی کی زبان بھی بھٹک جاتی ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے زبان سے، تو استغفار کرنا چاہتا ہے لیکن برا اپنے اوپر بددعائی کر گزرے. تو اس واسطے اس کو چاہیے کہ اونگ کی حالت میں جا کر پہلے سو جائے، اور سو کر جب نیند کا تقاضا پورا ہو جائے تو پھر اٹھ کر نماز پڑھے. تو یہاں اس کو لانے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو جا کر سو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ظاہر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی نماز میں لمبا لمبا لیٹ جائے نماز پڑھتے پڑھتے. یہ تو کسی کے نزدیک بھی بات نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ نماز کو مکمل کر لے، مختصر کر کے، اور پھر جا کے سو جائے. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے، غالباً اس کا مقصود ہے نماز تہجد. نماز تہجد کے لیے آدمی کھڑا ہوا ہے، 8 رکعتیں پڑھنی ہے، ابھی پہلی 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، اسی میں نیند آنے لگی. تو اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی 2 رکعتیں پڑھ کے جاؤ، جا کے سو جاؤ، اٹھ کے باقی 6 رکعتیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی اونگ آئی وہی لیٹ گیا، تو بلکہ جا کے پورا کر کے جا کے لے گئے. اور اس آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس اونگ کے آ جانے کی وجہ سے جو وہ نماز فاسد ہو گئی، اس کے فساد کا آپ نے حکم نہیں لگایا. تو معلوم ہوا کہ محض اونگ کے آ جانے سے نماز فاسد نہیں. یہ ہے استدلال جس کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لائے. دوسری بات یہاں پر قابل نظر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حکم کیا نا کہ اونگ آ رہی ہو تو جا کے سو جاؤ، یہ اس شخص کے لیے ہے جس سے ایک آدھ مرتبہ اتفاقی طور پر ایسا کر بیٹھا ہے، سمجھے نا. لیکن اگر کوئی ہے ہی ایسا آپ کی کہ ہر وقت اس کو آتی رہتی ہے نہیں، تو پھر تو اگر وہ جا کے سوئے گا سوتا ہی رہے گا، کبھی نماز کی توفیق نہیں ہوگی. اس واسطے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اتفاقی طور پر یہ صورت پیش آ گئی ہے، اور جب جا کے سو جائے گا تو ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور پھر چاق چوبند ہو جائے گا، پھر آ کے نماز پڑھے گا. لیکن جس شخص کو عادت ہی نہ ہو تو اس کو اپنے اوپر تھوڑا جبر کر کے عادت ڈالنی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت نیا وضو کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا کہ تم کیسے کرتے تھے؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو تو وضو کافی ہوتا تھا جب تک کہ نیا حدث لائے ہونا، یعنی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ہم لوگ پڑھ لیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضور پر واجب تھا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، امت کے دوسرے لوگوں پر واجب نہیں تھا، آپ پر واجب تھا. لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اگلی حدیث سے اس کی ترتیب ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی وضو سے 2 نمازیں پڑھنا ثابت ہے. اور اگرچہ ایسا کم ہوا ہے لیکن ایسے واقعات بھی ہیں جن میں آپ نے پچھلے وضو ہی سے دوسری نماز بھی پڑھی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں واجب نہیں تھا. جی. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر
حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسبيق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. میں سراہد ہے کہ عصر کی نماز کے وقت وضو کیا تھا اور اس کے بعد کھانا لایا گیا اور جب فارغ ہو گئے تو پھر مغرب کا وقت آ گیا تو آپ نے کلی کر کے پھر نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں پڑھنا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں نیا وضو کرنا ہر نماز کے لیے واجب نہیں. جی باب من الكبائر الا يستتر من بوله. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة ومكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. یہ معروف حدیث ہے جو آپ نے بار بار پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور راوی کو شک ہے اس نے مدینہ کے ساتھ اور مکہ بھی بڑھا دیا لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع مدینہ ہی کا ہے. آپ مدینہ منورہ سے باغات میں سے کسی باغ کے بعد سے گزرے. آئس کے معنی باغ. تو دو آدمیوں کی آواز سنی جس کو عذاب دیا جا رہا تھا ان کے قبروں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے اور ماں جو زبان کی کبیر کسی بڑے معاملے میں نہیں ہو رہا. پھر فرمایا بلا یعنی پہلے یہ فرمایا کہ جب کسی بڑے معاملے میں نہیں ہے پھر اس کی اس بات فرمایا کہ نہیں یہ بڑا معاملہ ہے. تو بظاہر تو تعاون کی بات ہے کہ پہلے کبیر ہونے کی نفی فرمائی پھر بعد میں کبیر ہونے کا اس بات فرمایا. تو تعارف اس لیے نہیں ہے کہ پہلے اس وقت نفی فرمائی تو اس سے مراد اس عمل سے گناہ کبیرہ ہونے کی نفی نہیں بلکہ یہ مسئلہ مقصود ہے کہ اس سے بچنا کوئی مشکل کام ہے. کبیر یہاں پر معنی میں مشکل ہے. کبیرہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مشکل یعنی ایسے معاملے میں عذاب ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. کوئی مشکل کام نہیں تھا. اگر جیسے اردو کہہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر وہ بچ جاتے تو بڑی بات سے کیا مراد مشکل کام نہیں تھا. یہ ہے نفی کا مقصد. پھر فرمایا بلا تو یہ اس بات ہے اس گناہ کے کبیرہ میں. اور فرمایا کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے پیشاب سے ستار نہیں کرتا تھا. اس میں مختلف الفاظ آئے ہیں روایت میں. بعض جگہ یہ تسیرو کان لائے تسیرو آیا ہے, کہیں کان لائے تنزہو آیا ہے, کہیں لائے تسیرو آیا ہے, کہیں لائے تنسرو آیا ہے. مختلف الفاظ آئے ہیں. اگر یہ تسیرو کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشاب کے وقت میں ستر عورت کا اہتمام چھپتا نہیں تھا آپ کے پیشاب سے. اس کے یہ معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ جب پیشاب کر رہا ہوتا تھا تو ستر عورت کا اہتمام نہیں کرتا. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشاب کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا. چھپتا نہیں تھا یعنی پیشاب کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. اور یہی مفہوم ہے یہ تنزہ کا. جن روایتوں میں یہ تنزہ آیا ہے تو احتمال دونوں ہیں. اب دونوں کام گناہ ہے. ستر عورت نہ کرنا یہ بھی گناہ اور پیشاب کی چیزوں سے ملوث جان بوجھ کر ہو جانا اور اس سے بچنے کا اہتمام نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ اور دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا. یہ یمشی کا جو لفظ ہے نا یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. نمیمہ حماد المشاء بنمیم
تو نمیمہ کے ساتھ مچھلی کا لفظ استعمال کرتے ہیں محاورتاً، قرآن چغلی کھانا۔ اور ذرا سمجھو، چغلی کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کی بدخواہی کی نیت سے اس کی کوئی شکایت دوسرے کے پاس کرنا، سمجھے نا؟ اگر شکایت کی جا رہی ہے اصلاح کی نیت سے، مثلا کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کے باپ کو یا اس کے استاد کو بتایا جائے کہ بھائی فلاں شخص کر رہا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، اصلاح کی طرف سے اگر کہا جائے تو یہ نمیمہ نہیں، یہ چغلی کھانا نہیں، یہ اصلاح ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ چغلی کب ہوتی ہے؟ جب کہ مقصد شکایت کرنے کا یہ ہے کہ اس کی پٹائی ہو، سمجھے نا؟ مقصد یہ ہے باپ کے پاس کوئی بات نقل کرنے کا یا استاد کے پاس نقل کرنے کا یا اس سے کسی اور بڑے کے پاس نقل کرنے کا، کیا ہے؟ کیا ہو؟ پٹائی ہو، رسوائی ہو، تو ذرا مجھے بھی مزہ آئے، سمجھے نا؟ یہ ہے نمیمہ، جو بہت سخت حرام ہے۔ لا يدخل الجنت قطاع، حدیث میں فرمایا ہے، جو اس طرح چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں، اللہ بچائے، بڑا خطرناک وعید بیان۔ تو یہ ہے نمیمہ کہ دوسرے کی بدخواہی کی نیت سے اس کی کوئی شکایت کرنا یا اس کی کوئی برائی دوسرے کے پاس بیان کرنا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی میں داخل ہے دوسرے کا راز پاش کرنا، چاہے دوسرے کو، یعنی ایک شخص ہے جو اپنی بات کو چھپانا چاہتا ہے، خفیہ رکھنا چاہتا ہے، آپ کسی طریقے سے اس کے راز کو معلوم کرنے کی فکر کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ نمیمہ۔ اور آج کل یہ باقاعدہ فن بن گیا، یہ آرٹ سے اپنا کمال سمجھا جاتا ہے کہ تم تو چھپا رہے تھے، ہمیں سب پتہ چل گیا، سمجھے نا؟ تم تو ہمارے سے چھپا رہے تھے، ہمیں سب پتہ لگا دیا۔ کسی کا ٹیلی فون سن لینا اس کی اجازت کے بغیر، کسی کا خط پڑھ لینا اس کی اجازت کے بغیر، کسی کی سرگوشی کی بات سن لے، کان لگا کر سننا، دو آدمی سرگوشی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے چپکے سے کان لگا کے سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بعض اوقات دو آدمی یہ سمجھ کر کسی اور زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تیسرا آدمی میری ہماری زبان کو نہیں سمجھتا۔ اگر آپ سمجھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ بتا دیں کہ بھائی میں جانتا ہوں اگر تمہیں کوئی رات کی بات کرنی ہے تو اس زبان میں نہ کرو، مجھے سمجھا دیں۔ اور خواجہ صاحب مجدوب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، یہ ویسے ڈپٹی کلیکٹر تھے، انگریزی خان تھے، انگریزی جانتے تھے، لیکن حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت میں آ کر بالکل ملا بن گئے، تو داڑھی، لمبا کرتا، تو گوشت ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اور ڈپٹی کلیکٹر بھی تھے انگریز کے زمانے میں۔ تو ایک دن ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو دو کچھ صاحب بہادر تھے وہاں، انگریزی تعلیم یافتہ لوگ، کوٹ پتلون پہنے ہوئے بیٹھے،
وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ ملا نہ سنے، تو اس واسطے انہوں نے انگریزی میں بات چیت کرنی شروع کر، یہ سوچ کر کہ یہ تو ملا آدمی کیا سمجھے گا۔ تو حضرت مجذوب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی بات مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں مجھے انگریزی آتی ہے، لہٰذا اگر مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات تو آپ میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، کہیں اور چلا جاتا ہوں، آپ کر لیں گے، لیکن اس زبان میں یہ سوچ کر نہ کریں کہ میں نہیں سمجھ رہا۔ یہ ادب حضرت خانوی پہلے بھی بتایا، انہیں کی تربیت کا یہ نتیجہ بھی تھا کہ بھائی جہاں ایسا ہو تو لوگوں پر کیا کر دو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی سو رہا ہے، سمجھے نا، اور اس کو سوتا ہوا سمجھ کر اپنے راز کی بات کرنے لگتے ہیں، حقیقت میں وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو عام آدمی جو ہے وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ دیکھو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں اور کس کس باتیں کر رہے تھے، میں سب جان گیا۔ تو اگر فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی صورت میں بھی تم کو کیا کہنا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں سو نہیں رہا ہوں، جان رہا ہوں، اگر کوئی بات الگ کرنی ہے تو کر۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ آزاد معاشرت ہیں اسلام۔ اگر آپ کسی کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر اس کے راز پر مطلع ہونا چاہتے ہیں یا اس کو افشا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی نمیمانہ تو بھائی یہ سارے آداب ہیں، بڑے سنہری زرعی آداب ہیں، اس شریعت سے مقرر کیے زندگی گزارنے سے یہ سنہرے طریقے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے قدم قدم پر اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی ذات سے دوسرے کو کوئی ادنا بھی تکلیف نہ جسمانی، نہ نفسانی، نہ ذہنی، نہ نفسیاتی، کسی بھی قسم کی تکلیف یہ ہے سارا۔ بھائی جا کے آزارے نباشت کثیرا با کثیرے نباشت، یہ اس طرح گزارنا ہے کہ بھائی دوسرے کے معاملات میں ہم دخل کیوں دیں؟ ہم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہیں، یہ ہمارے دل میں کوئی فریضہ عائد نہیں کیا جائے کہ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ تو اس واسطے دوسرے کو اپنا کام کرنے دو جیسا میں کر رہا ہوں، کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے چھپانے دو، کیوں خامخواہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہو؟ یہ سب نمی میں داخل ہے اور نہ ہے۔ ارے سمجھ جاؤ بھائیو، چلو اچھا آگے فرماتے ہیں کہ وکان الآخر ثم دعا بجلیۃ فکثرا، یہ بچہ بھی پڑھ چکے ہوئے یار بار بار کہ چاند راجی تھی اردو میں وہاں پر، اور اس کے بعد لوگوں نے استدلال کر دیا تو بھائی پھول وول چڑھانے کے اوپر، تو بھائی پھول چڑھانے کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں حدیث میں، شاخ کاٹنے کا ضرور ہے، لیکن سارے ذخیرے حدیث میں یہی ایک بات ہے۔ اگر یہ کوئی سنت مستمرہ ہو جائے تو آپ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو ہر جگہ پر ضرور شاخ کاٹتے، ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی سنت مستمرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو نظر وہی بتایا گیا ہو کہ بھائی اس وقت ان کی تکمیل آپ کا یہ راستہ ہے، آپ نے کاٹا۔ تو اگر کوئی شخص احتمالاً کبھی کبھی کاٹ بھی دے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اس کو سنت مستمرہ سمجھ لینا اور یقینی سبب سمجھ لینا تخفیف عذاب کا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ چلیے باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. وبه قال حدثنا يعقوب بتایا مقصود ہے کہ جو ہے پیشاب نجس ہے اور اس کو دھونا ضروری ہے، اور اس پر استدلال کیا ہے اسی واقعے سے صاحب قبر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کان ایسا بول۔ اب بیچ میں جملہ بڑھا دیا، بنا میں اس کو سوا بول نام، یہ اس لیے بڑھایا کہ امام بخاری کے نزدیک جو ہے
نجس جو ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کا پیشاب ہے، جانوروں کا پیشاب ان کے نزدیک نجس نہیں، جس کے بارے میں آگے مستقل باب بھی قائم کریں گے اور وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی. لیکن یہاں ایسے چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دیا امام بخاری نے، تو حضور نے جو منع کیا ہے وہ اور نجس قرار دیا ہے وہ انسانوں کے پیشاب کو نجس قرار دیا ہے، لیکن جانوروں کے پیشاب کو نجس. چلو. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني رسول بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يشتكي من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. وبه قال حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبه قال حدثنا مسجد کو پیشاب کر آج اگر کوئی کرے یہ کام تو کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے اس کی سکہ بوٹی کرتے ہیں نا، لیکن جب یہ اس کی بڑی خطرناک حرکت تھی کہ مسجد میں پیشاب کرتے صحابہ کرام بھی دوڑے اور برا بھلا کہنا بھی شروع کیا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ اس کو چھوڑ دو. اور دوسری روایت میں آتا ہے، آپ نے ترمذی میں پڑھی ہوگی، فرمایا لا تظلموا، ایسا نہ کرو بیچارے کا پیشاب ہی بند ہو جائے. تو البتہ بعد میں جب کر دیا اس نے تو پانی بہا کے صاف کر. اور ساتھ میں ایک اصول بھی بیان کر دیا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تو سبق یہ دیا کہ ایک آدمی بیچارہ نادانی میں کوئی خراب غلط حرکت کر بیٹھا تو ایک داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے، معافی شروع کر دے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پیمائش کی ضرورت ہے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کا موقع نہیں. آپ نے صحابہ کرام کو خاص طور پر منع فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی تاکید فرمائی کہ بھائی تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، دشواری پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا. تو دین کی تعلیم، دعوت، تبلیغ، اس میں عامۃ الناس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ پیار کا، محبت کا، پیمائش کا، نصیحت کا، خیر خواہی کا انداز اختیار کرنا ہے. سمجھے میاں؟ آج کل لوگ جو ہیں اول تو دین کے بجائے فکر ہی کم ہو گئی، اور اگر فکر ہوتی بھی ہے تو اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتے ہیں. مسجد میں دیکھو کہ مسجدوں میں کسی سے غلطی ہو گئی بس آسمان تک کو اٹھا لی اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی.
تو یہ سنت کا طریقہ نہیں. سنت کا طریقہ وہ ہے جو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو غلطی ہو گئی ہے اس کی تلافی کر دو، پانی ڈال کر مسجد کو پاک کر دو اور اس آدمی کو سمجھا دو. بعد نرمی ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور سختی کا برتاؤ کرنا یہ دائی کا کام نہیں، مصلح کا کام نہیں. دائی اور مصلح کو شفیق ہونا چاہیے، لوگوں کے دکھ درد کا اس کو خیال ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جیسے آدمی اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کر سکتا ہے، اس کے لیے. چلیے. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأبرق عليه. باب بول الصبيان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فبال علی ثوبہ، اس نے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فأتبعه إياه، اور پانی اس کے پیچھے لگا دیا، یعنی پانی سے اس کو کپڑے کو دھلا. یہاں پر تو دھلوانا منظور ہے. اگلی روایت میں ذرا تھوڑا سا فرق پڑ لو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها وعنهم أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ لے کر آئی اپنے چھوٹے بچے کو جس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا. کہاں لے کر آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس لے کر آئے. فأجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حجره، آپ نے اپنی آغوش میں اس کو بٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا بچے کو. فبال على ثوبه، اس کو پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فنضحه ولم يغسله، تو آپ نے اس پر نضح فرمایا، غسل نہیں فرمایا، لفظی معنی. اور اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بچے نے ابھی کھانا شروع نہ کیا ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، اگر وہ مذکر ہے تو اس کے وہ اگر پیشاب کرتے تو پیشاب کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ چھینٹے مار دینا کافی. نظم کے لفظ معنی کیا ہوتا ہے؟ چھینٹے مار دینا. تو ہم سب کہتے ہیں کہ چھینٹے مار دینا کافی ہے، کیونکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم فرمایا یعنی چھینٹے مار دیے، اور لم یغسلوا، غسل نہیں فرمایا. اور وہ فرق کرتے ہیں بچے لڑکے مذکر لڑکے کے پیشاب میں اور لڑکی کے پیشاب میں. کہتے ہیں لڑکی کے پیشاب کو تو دھونا ہی دھونا ہے، اس میں نہ کافی نہیں، لیکن لڑکے کے پیشاب میں نہ یغسل بول الغلام یلقح بول الغلام اور یغسل بول الجار. حنفیہ کے نزدیک نفس کافی نہیں، چاہے لڑکے کا پیشاب ہو لڑکی کا پیشاب ہو، بچے کا ہو بڑے کا ہو، نفس تمہارا چھینٹے مار وہ کافی نہیں. چھینٹے مارنے سے نجاست اور پھیلے.
البتہ نظر معنی میں غسل خفیف سے بھی آتا ہے. سمجھے نا, نظر جو ہے وہ غسل خفیف کا معنی بھی آتا ہے کہ دھو دینا, اگرچہ تھوڑے پانی سے دھویا جائے اور بہت مبالغہ نہ کیا جائے, بار بار نہ دھویا جائے, خفیف طریقے سے غسل کر دیا جائے, اس کو بھی رزق کہتے ہیں. اور حدیث میں کئی مثالیں ہیں جہاں رزق اس معنی میں استعمال ہوا ہے. آگے حدیث آئے گی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی, جس میں کپڑے پر حیض کا خون لگ جانے کی صورت میں آپ نے نظر کا ذکر کیا ہے. اب وہاں ظاہر کسی کے نزدیک چھینٹ مار دینا کافی نہیں جب تک اس کو دھویا نہ جائے, یا جس طرح وہاں نظر معنی میں غسل خفیف ہے اسی طرح یہاں پر. اور یہ نفی لم یغسلہ اس کا معنی ہے غسلاً ارے نہیں یار ابھی بس نہیں, لم یغسلہ غسلاً شدیداً یا مبالغتاً, یعنی مبالغہ سے غسل نہیں کیا, غسل خفیف کر. ارے سمجھ جاؤ بھائیو, چلو کون بزرگ ہے, گیس وغیرہ نہیں آپ کا دانش صاحب, اور یہ عابد حسین ہے, اس کے بعد کا نام عابد حسین ہے, محمد امین ہے. چلیے بولیے. في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ. باب البول قائما وقاعدا, پیشاب کرنا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر. اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ پیشاب کی کوئی ہیئت شریعت میں مقرر نہیں پیشاب کرنا, اور جس طرح وہ بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے جائز ہے, جس طرح کھڑے ہو کر کرنا بھی جائز. ارے سمجھو, البتہ ایک حدیث آتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, جس میں عائشہ فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه کان لا یبول الا قائما. جو شخص تمہیں یہ حدیث سنائے یا یہ خبر سنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے, اس کی کبھی تصدیق نہ کرنا, کیونکہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت غالبہ کا بیان ہے. اکا دکا واقعات میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے, جیسا کہ اس حدیث میں آ رہا ہے. اور بعض روایتیں جن میں کہ بول قائمن سے نہیں مروی ہے, ان کو حضرات محدثین نے ضعیف قرار دیا. آگے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی حدیث ایسی صحیح نہیں ہے جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ارے سمجھے نا, تو وہ روایتیں جن میں بول قائمن کی نہیں وارد ہے وہ ضعیف اور قابل استدلال نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ 12 حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی عادت غالبہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی, لہٰذا وہی طریقہ مسنون ہے. البتہ اس کے خلاف کرنا جو ہے
وہ حرام نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں کہیں گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو، البتہ کراہت تنزیہی اس میں قرار دی ہے فقہا نے، اس لیے کہ یہ آپ کی عام عادت غالبہ سے مختلف ہے، اسے کراہت کیسی ہے تنزیہی۔ اور ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے دور میں کراہت تنزیہی میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے، اس واسطے کہ یہ شعار بن گیا ہے کفار، تو وہ کھڑے ہو کر اٹھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت، یہ اس میں مزید شناخت اور قباحت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے احتراز بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ضرورتاً ایسا کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت ابو اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک قوم کے کوڑے دان کے پاس، صبح کا جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے اس کو صبح کا کرتے ہیں، وہاں آئے تو فبال قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا وضو کیا، تو یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے۔ کیوں کیا کھڑے ہو کر پیشاب؟ اس کی وجہ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیے، بعض نے کہا کہ یہ بیان جواز کے لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ طریقہ کوئی حرام ناجائز نہیں، بعض نے کہا کہ وہاں بیٹھ کر کرنے میں چھینٹیں اڑنے کا اندیشہ ہوگا اس واسطے کھڑے ہو کر کے، بعض نے کہا کہ بیٹھنے کی شاید جگہ مناسب نہیں ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو کھڑے ہو کر کے، اور بیہقی نے روایت بھی نقل کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ لِوَجَعٍ كَانَ فِي مَأْبِرِهِ، یہ جو کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا جس وجہ سے کہ آپ کو کچھ درد تھا مأبر میں، مأبر کہتے ہیں گھٹنے کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، جیسے گھٹنے کے بالکل نیچے جو گڑا کا ہوتا ہے نا اس کو مأبر کہتے ہیں، تو وہاں کوئی تکلیف تھی آپ کو جس کی وجہ سے آپ بیٹھ سکتے نہیں تھے، اس لیے کھڑے ہو سکتے، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو رہا ہو کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا اور اس سے جواز بھی معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر فقہائے کرام نے چھیڑا ہے وہ یہ کہ یہ سباقہ یعنی کوڑے دان یہ کسی قوم کی ملکیت تھا، سباقہ قوم، تو آپ نے دوسرے کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال یہ مسئلہ ہے، اور پھر اس کے جوابات بھی ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ اس سباقہ وضاحی کی گئی ہے کائے کے لیے گندگی پھینکنے کے لیے، لہٰذا اس کے اوپر پیشاب کرنے میں اجازت کی حاجت ہے ہی نہیں، اور بعض نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے محبوب ساری امت سے رکھنا کہ جو مالک تھا اس کا وہ اگر اس کو بس جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سباقہ کو استعمال فرمایا ہے تو اس کے دوبارے کے نعرے ہو جائیں، وہ کچھ ٹھکانا نہ رہے، تو جہاں یہ پتہ ہو کہ مالک جو ہے میرے استعمال کرنے سے خوش ہو یقینی طور پر، تو وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر دیا جائے۔ آپ کی طرف سے فرض نہ کر لو تو وہ خوش ہوگا، سمجھے؟ آپ کی طرف سے فرض کر کے کہ خوش ہوگا شروع کر دیا تصرف، یہ جائز نہیں، لیکن جب یہاں یقین ہو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مسلمان کافر بھی اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی کوئی چیز استعمال کریں، تو اس واسطے یہاں اجازت متعارفہ موجود ہے۔ لیکن فقہائے کرام نے جو مسئلہ یہاں پر اٹھایا ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے،
آپ اندر گھروں کے کوڑے دان اور اس کے اوپر پیشاب کریں تو کون سے ایسی قیامت آ گئی اس کے اوپر کوڑے دان کے اوپر پیشاب کریں؟ ہے جگہ وہ کائے کے لیے نجاستیں پھینکنے کے لیے، گندگیاں پھینکنے کے لیے، تو اگر اس کو پیشاب کرنے میں استعمال کر لیا تو کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس کے اوپر گفتگو کے ساتھ پکایا گیا؟ لیکن بتلانا یہ منظور ہے کہ شریعت اس معاملے میں اتنی باریک بین ہے اور اتنی دقت نظر سے احکام جاری کرتی ہے کہ اس میں بھی سوچنے کی بات کہ دوسرے کا کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر، طیب نفس کے بغیر، خوشدلی کے بغیر تو استعمال ہوتا ہے۔ آپ حدیث پڑھو گے تیمم کے باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیر جبل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، صحابی نے سلام کیا تو آپ نے اس وقت یہ خیال کیا کہ سلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس میں حالت وضو میں نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو لینا مناسب نہیں ہے، تو قریب کی ایک دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر تیمم کر کے آپ نے تیمم فرمایا، پھر جواب دیا۔ یہ آئی گیا حدیث آپ کے پاس ابو داؤد میں آئی آگے، تو وہاں دیوار سے کیا کیا؟ وہاں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ اٹھایا، سن رہا ہے کہ یہ گھر تو کسی اور کا تھا، دیوار کسی اور کی تھی، اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تیمم کرنا۔ اب تیمم کرنے سے دیوار میں کوئی خرابی ہوتی ہے؟ کوئی جز اس کا ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، میلی ہو جائے گی، قیمت میں اس کی کمی آ جائے گی، کچھ بھی نہیں، لیکن مجرد استعمال ہے، تصرف ہے۔ اس تصرف کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا یہ جائز تھا یا ناجائز؟ اور پھر یہ جواب دیا کہ صحابہ کرام سب آپ کے تصرف سے خوش ہونے والے تھے، اس واسطے آپ کے اس تصرف میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ تو اب اندازہ کرو کہ تیمم کرنے کے اندر یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو دوسرے کی اشیاء کے استعمال ہے۔ آج دیکھو دوسروں کی دیواروں پر کیا حال ہے جی، اشتہارات اور نعرے جی، اور یہ صرف بدین لوگ نہیں، ماشاءاللہ علماء کرام، سمجھے نا، علماء کرام جو ہیں وہ اپنے سیاسی نعرے، اپنے تحریکی نعرے وہ دوسروں کی دیواروں پر اشتہار نصباں کر رہے ہیں، جلسوں کے اعلانات ہے جی، اسلامی نظام کے قیام کے لیے فلاں کا معرکۃ الآراء خطاب، سمجھے نا، تاریخی خطاب۔ اب وہ تاریخی خطاب جو ہے وہ اسلام کے نظام کے قیام کے لیے ہو رہا ہے اور دوسرے کی دیوار پر اس کا اعلان لکھا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر۔ اس سے پوچھو یار کہ تم راضی ہو کہ تمہاری دیوار کے اوپر یہ اعلان لگایا جائے؟ کوئی راضی نہیں ہوتا، بیچارے مظلوم جو ہیں وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا کریں، لگا گئے دوسرے لوگ۔ اگر اور بہت سی جماعتیں تو ایسی ہیں کہ اگر ان کو روکا جائے تو پہلے تو یہ تھا کہ دیوار خراب ہوگی اور دیوار جو ہے وہ اس کے اوپر اشتہار لگیں گے، اگر روکیں تو گولی آنے لگے گی گھر میں۔ تو یہ سب ہو رہا ہے اور معاشرے میں اس کو شیر مادر سمجھ لیا۔ شریعت کے یہ احکام جو ہیں بالکل پس پوچھ ڈال دیے گئے، کوئی سوچنے والا بھی نہیں، کوئی کو برا سمجھنے والا بھی نہیں۔ دوسروں کی اشیاء کے اوپر تصرف کرنا اس کی اجازت کے بغیر اس کا ایک عام رواج ہے۔ تو کیسے آئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے؟
جب ہم شریعت کی خلاف ورزی کر کے چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کریں، اور شریعت کی خلاف ورزی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بول بالا ہو. تو یہ احکام جو ہیں سارے فقہاء کرام کے بیان کیے ہوئے ہیں. دوسرے کی دیوار پر تیمم کرنے کے بارے میں بھی کلام فرما رہے ہیں کہ جائز یہ سب اتنے سارے تصرفات جو کیے جا رہے ہیں انصاف. اور اس معاملے میں یعنی وہی بات ہے کہ جو ہماری شریعت کے احکام سے ہمارے دین نے سکھائے تھے وہ اختیار کر دیے ہیں غیر قوم. الیکشن ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اس کے یہاں بھی ہوتا ہے. جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو کوئی دیوار سلامت ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں ایک کالج تھا، بڑا کالج، اس کے پاس سے گزرا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں 1 انچ جگہ پورے کالج کی دیوار میں سلامت نہیں. نعرے امیدواروں کے اعلانات، ہمیں ووٹ دو وغیرہ وغیرہ، اور 1 انچ جگہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مکھیوں کا چھتا وہ چپٹ گیا ہے اس دیوار، اس عمارت کے اوپر. اور آپ دیکھتے ہو کہ جگہ پہ جگہ اشتہارات اور شاپنگ اور کیا کیا یہ سب ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یورپ کے ملکوں میں انتخابات کے زمانے میں جانے کا اتفاق ہوا. انتخابات ہو رہے تھے، الیکشن ہو رہا تھا بڑے زور شور سے. کہیں کوئی ایک اشتہار، کہیں کوئی ایک چوکی کسی دیوار پر نظر نہیں. حکومت نے کچھ جگہ مخصوص کر دی ہیں کہ جس کو اعلان کرنا ہو یہاں پر ہمیں بورڈ لگا دیے ہیں، اس کے اندر لگا جائے. مجال ہے کسی شخص، کوئی شخص جو ہے وہ اس بورڈ کے علاوہ کسی اور جگہ ہو اپنا اشتہار لگا. شہر صاف ستھرا پڑا ہوا ہے، لوگوں کی دیواریں محفوظ ہیں، لوگوں کے مکانات محفوظ ہیں، عبادتیں سلامت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو الیکشن کرانا سیکھ لیا ان سے، الیکشن کرانا ان سے سیکھ لیا. لیکن الیکشن کس طرح کرایا جاتا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے، نہ اپنے دین کی احکام کا پتہ اور نہ خود ان کے طریقہ کار کا احساس. نتیجہ یہ ہے کہ پٹائی ہو رہی ہے نا روز ہماری، تو اس پٹائی میں بہت بڑا دخل کس بات کا؟ مسلمانی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. یہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافروں نے وہ طریقے اختیار کر لیے جو مسلمانوں کو اختیار کرنے چاہیے. میرے والد والد نے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے درجات بند فرمائے. بڑی سنہری بات ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ باطل میں تو ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں. ان الباطل کان زہوقا، اس میں تو ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ تو مٹنے والی چیز ہے. لہذا اگر کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ ابھر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھارا. کوئی حق چیز ساتھ لگی ہے جس نے ابھارا. یہ مغربی اقوام جو ترقی جنہوں نے کی وہ اپنے رقص و سرود کی وجہ سے نہیں، اپنے کفر و شرک کی وجہ سے نہیں، اپنی بے حیائی کی وجہ سے نہیں، باطل کی وجہ سے نہیں، بلکہ کچھ حق خصلتیں اپنا لی، اس نے ان کو ترقی دی. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے نا یہ دار العمل اور عالم اسباب بنا ہے. جو شخص جیسا سبب اختیار کرے گا اس دنیا میں ویسے ہی اس کو پھل ملے گا.
انہوں نے اسباب ایسے اختیار کر لیے جس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوا، ان کی سیاست کو فروغ ہوا، ان کو ترقی ملی، اور ہم نے چھوڑ دی. تو باطل کی وجہ سے نہیں، سمجھے نا. قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، اقبال کہتا ہے قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز سحر ساحران لالبود، نیز عریاں خاک و نہ از قطع مو. قوت افرنگ از علم و فن، از ہمی آتش چراغش روشن، حکمت از قطع و برید جامنی، مانے علم و ہنر امامنی. تو یہ جو ترقی ملی یہ باطل کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ حق کی محنت، جد و جہد، کوشش، اپنے ملک کے لیے اخلاص اور بعض اچھی خصلت. اور فرمایا کہ حق جو ہے وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو بلند ہونے کے لیے آیا. الحق یعلو ولا یعلم. لیکن اگر کبھی حق قوم کو دیکھو کہ گر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی باطل اس کے ساتھ لگا ہے جس نے اس کو گرا. یہ صورتحال اس وقت چل رہی. تو میرے بھائیوں بات کہنے کی ذرا دور نکل گئی، لیکن ہے بڑی کام کی بات کہ شریعت نے اس کی باریک بینی اور دقت نظر سے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کی چیز کو طیب نفس کے بغیر، اس کی طیب نفس کے بغیر استعمال نہ کرے. خدا کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کو. میں جایا کرتا تھا فیصل آباد، ختم بخاری بڑے زور شور سے کیا کرتے تھے. حضرت نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طرف کی طرف جاتے ہیں. تو میں جو گیا تو دیکھا سارا شہر چھپا ہوا ہے اشتہارات سے. محمد تقی عثمانی ختم بخاری، محمد تقی عثمانی ختم بخاری. کوئی دیوار خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ اشتہار لگے ہوئے. تو میں نے مانا چاہیے کیا، میں نے کہا حضرت یہ تو جہاں جو ساتھی خوشی سے کہیں کہ بھائی ہمارے یہاں لگا دو اشتہار سب کو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح عام کرنا مجھے تو اس کے جواز میں تعمل ہے. تو اس لیے آپ اس کا کچھ جواب فرمائیں. اللہ تعالیٰ کو درجہ میں فرمایا مخلص بزرگ تھے، اگلے فیصلوں میں ختم ہو کہا کہ نہیں، جو خود کہے کہ ہمارے یہاں لگا دو وہ چاہے، باقی جگہ ختم. تو یہ بھی تو آخر دین ہی کیا کام ہے بھائی، یہ کہیں آسمان سے ویسے ہی کسی نے کرنے لیے. دین کیا کام ہے؟ لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے بے محابہ، کیونکہ فلاں مولانا صاحب کی تقریر ہونے والی ہے، لہٰذا صاف خون حلال ہے. اب وہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ کسی کا کان پھاڑے، کسی کا وہ ہارٹ اٹیک میں مبتلا کرے، لوگوں بیمار ہوں، گھر میں کچھ ہوں، لیکن وہ پورے محلے میں آواز ہے. کوئی جواب کی فکر ہے کہ جہاں شریعت نے یہ کہا ہے کہ عالم کی آواز اس کی مسجد سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے، تو حکم تو یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مار مار کے ایک آدمی کا کنزیومر نکال دیا اس بات سے کہ وہ واز کیا کرتا تھا اور واز کی آواز جو ہے اس کی دور دور تک جاتی تھی. حضرت عائشہ کو تکلیف ہوتی تھی، مار مار کے اس کو کم کی توڑ دوں گا. تو لیکن آج دیکھو لڑکے کر کے کیا حال ہونے کہاں کہاں مار کر رہا ہے. میں گیا ایک جگہ بیان تھا تو دیکھا کہ وہ عین محلہ ہے بالکل،
رات کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت، اور جناب فل آواز سے لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ دہاڑ رہا ہے، اور لاؤڈ اسپیکر وہ جو جلسہ گاہ ہے نا مسجد کی، مسجد کے علاوہ مسجد سے باہر گلی کے نکڑ پہ وہاں پر بھی لگا ہوا ہے ایک بہت بڑا تھا، اور آواز آ رہی ہے خدا کا خوف کرو، یہاں پر لوگ رہتے ہیں، محلہ ہے، اس کے اندر لوگ آباد ہیں، کچھ ہونا چاہتا ہو، رات کو کوئی بیمار ہو، آپ لوگوں نے اسی زور سے کھولی ہوئی، اب ان کو کسی طرح حلق سے نہیں کرتے تھی یہ بات کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے، یہ کوئی ناجائز بات ہے، اور جس طرح سے تو دین کا کام ہو رہا ہے اور دین کا وہ ہے بیان ہوگا تو ان کے بھی کچھ کام میں پڑ جائے گی بات محلے والوں تو یہ دماغوں میں خیال ہے، میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا سر، ہٹاؤ یہ لاؤڈ اسپیکر محلے کی مسجدوں محلے کے عمارتوں سے ہٹاؤ، تب تو کروں گا ورنہ نہیں کروں۔ مسجد کے اندر مسجد رکھو، مسجد میں جو بیان ہے مسجد کے لوگ جس سے آئیں گے وہ سوچ سنیں، اس سے باہر کسی کی آواز نہیں ہے، ہٹاؤ لاؤڈ اسپیکر۔ جب میں نے سختی سے کہا اور میں نے کہا کہ چلا جاؤں گا نہیں کروں گا تب وہ لاؤڈ اسپیکر ہٹایا گیا۔ تو یہ چیزیں دین سے بالکل خارج کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت۔ چلو یاد کرو پڑھو۔ باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فقال فانتبست منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. یہ بتانا چاہتے ہیں باب البیع عند صاحبہ کہ بعض اوقات کوئی ایسا موقع ہے کہ آدمی بالکل تنہا الگ نہیں جا سکتا قضاء حاجت کے لیے یا پیشاب بہانے کے لیے، تو اپنے ساتھی ہے جو قریب میں کھڑا ہوا ہے اس کے قریب میں سطر کے ساتھ اگر پیشاب کر لے تو کوئی حرج نہیں کہ اپنے ساتھی کے قریب رہتے ہوئے پیشاب کر لینا اور دیوار سے تستر کرنا یہ جائز۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشى، میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم چل رہے تھے، فأتى سباطة قوم، آپ ایک قوم کی کوئی یہاں سے بات ہے خلف حائط ایک دیوار کے پیچھے، فقام كما يقوم أحدكم فقال فانتبست منه، میں الگ ہو گیا اس خیال سے کہ پیشاب کر رہے ہیں ذرا فاصلے پر ہو جاؤں، فأشار إلي، تو آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، ارے سمجھے نا، میں آ گیا فقمت عند عقبہ، میں آپ کے گھیڑوں کے بعد کھڑا ہوا یہاں سے چل رہا ہے۔ کسی ضرورت کی وجہ سے آپ نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ یہ دور جائیں قریب ہی بولے، اسی لیے امام بخاری سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قریب ہو اور آدمی سطر کے ساتھ پیشاب کر لے تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ جی والبول عند سباطة قوم. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وعنهم يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احد قرضه فقال حذيفة ليته امسك. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. یہ ایسے موبائل فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے معاملے میں بڑا تشدد کرتے ہیں، یعنی چونکہ انہوں نے وہ حدیثیں سن رکھی تھی جس میں پیشاب کی چیزوں سے آپ نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، وعید بھی بیان فرمائی ہے، اس واسطے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وعید کا مطابق کر جاؤں، تو تشدد یہ کرتے تھے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اپنی شیشی ہر وقت آتا لے کے بچتے شیشی یہ بوتل ساتھ لے کر رکھتے تھے، جہاں پہ پیشاب کی ضرورت پیش آئے تو نیچے نہیں کرتے تھے، بوتل میں کرتے تھے۔
کیونکہ نیچے کرنے میں دیکھا ہے کہ چھینٹے اڑ کر اپنے جسم پر نہ آ جائیں، تو بوتل سے آ سکتے تھے کہ بوتل میں کرو تاکہ چھینٹوں کا پیسہ ہی نہ آئے، اور پھر بہت اچھے دیتے ہوں گے، بوتل کا پیسہ پھینک دیتے ہوں گے، اس طرح تشدد کرے۔ اور یہ کہا کرتے کہ ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احد فرضہ، کہ بنو اسرائیل جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اس کو کاٹ ڈالتا تھا۔ یہ بات بہت مشہور ہے، آپ نور الباغ کی چھت پڑھ کے چلے آ رہے ہو کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے یہاں بڑے سخت احکام سے طہارت کے، اور اگر کسی کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو وہ باقی کا طریقہ یہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ کے دیں، بلکہ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر جسم کو نجاست لگ جاتی تو کھال بھی کاٹنی پڑتی تھی، یہ بھی کہہ دیا بعض لوگوں نے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مرشد صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ باتیں صحیح نہیں، بنی اسرائیل کی شریعت کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ کاٹے بغیر پاک نہیں ہوتی تھی، یہ بات صحیح نہیں۔ اور اصل میں مغالطہ یہاں سے لگا کہ ان کے تورات میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا کپڑا نجس ہو جائے یا جسم نجس ہو جائے اور اس کی طہارت کا اہتمام نہ کرے تو قیامت میں اس کا وہ کپڑا، اس کی وہ جلد کاٹی جائے گی عذاب کے طور پر۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ یہاں پر بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کپڑا کاٹے اور جلد کاٹے، ارے سمجھے نا، یہ تھا۔ اس سے بعض لوگوں کو مغالطہ یہ لگ گیا کہ ان کے ہاں دنیا میں بھی طہارت کا طریقہ یہ تھا کہ کپڑے کو کاٹے یا جلد کو کاٹے۔ شاید وہی پروپیگنڈا یا وہی شہرت حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہیں جب ان میں سے کسی کے کپڑے کو نجاست لگتی تھی تو اس کو کاٹ دیتا تھا۔ تو اس لیے جب ان کے ہاں تو اتنی سخت احکام سے، ہماری شریعت میں اتنی سخت احکام تو نہیں ہے، لیکن کم از کم چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس واسطے میں اپنا بوتل صاف کیے کرتا ہوں تاکہ چیزوں کا کوئی احتمال نہ ہے، سمجھے بھائی۔ تو قال حذیفہ، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ لیتہ امسک، حضرت حذیفہ بن یمان نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کاش کہ یہ رک جائیں، یعنی اتنا تشدد کرنے سے باز آ جائیں، اتنا تشدد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر، تو آپ نے تو کبھی یہ اہتمام نہیں کیا کہ بوتل لیے پھرے ساتھ ساتھ، آپ نے تو سباتا پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اتنا اہتمام اور اتنا غلو جو ہے وہ شریعت کا منشا نہیں، اس لیے کاش کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے اس تشدد سے رک جی۔ باب غسل الدم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تهيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تهته ثم تغرسه بالماء وتنزهه بالماء وتصلي فيه یہاں ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے ایک عورت کو حیض آ جاتا ہے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ حیض کا سبب بعض اوقات لگ جاتا ہے کپڑوں کا، تو کئی بدسنا کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تحطہ ثم تخرجه بالماء، اس کو رگڑے پھر اس کو کھرچے پانی سے، وتنزهه بالماء، اور پانی سے نزع کرے اس کا، نماز پڑھے۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ خون کو بھی دھونا چاہیے۔ اب دیکھو یہاں خون دم حیض کو دھونے کے لیے کیا استعمال ہوا؟ رب، یہی وہ ہے حدیث جس کا میں نے وہاں حوالہ دیا تھا کہ یہاں پر غسل خفیف کے لیے نزع استعمال ہوا ہے، تو
جیسے بول غلام میں بھی ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر بیگما غسل سے مراد کیا ہے؟ غسل خفیف، تو ہم کہتے ہیں بول غلام میں بھی وہی مراد۔ جی وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستهاذ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. یہ حدیث آگے چاہتا اور حیض کے بارے میں آئے گی، لیکن یہاں پر مسئلہ مختصر یہ ہے کہ خون خود ہونے کا آپ نے حکم دیا تو معلوم ہوا کہ خون نجس ہے اور اس کا ہونا واجب ہے۔ جی باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وبه قال حدثنا بتانا چاہتے ہیں کہ منی جو ہے اس کا دھونا ضروری ہے اور فرق کرنا ضروری ہے۔ اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے مشہور ہے کہ امام حضرت والے منی کو پاک کہتے ہیں، حنفیہ کے یہاں وہ نجس ہے، اور وہ استدلال اس بات سے کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ متعدد روایات میں اس کو کھرچنے کا حکم آیا، اور عبداللہ بن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا امام ترمذی نے کہ انہوں نے فرمایا کہ المنی جو بھی منزلۃ البخار، کہ منی جو ہے وہ ناک کے ریزش کی طرح ہے، فَأَمِسْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرٍ، کیونکہ اس کو دور کر دو چاہے اذخر سے ہی کیوں نہ ہو، یہ استدلال کرتے ہیں۔ اور بعض بڑے سچے قسم کے استدلال بھی بعض شافعیہ نے کیے ہیں کہ انبیاء کرام کی تقدیر جو ہے وہ منی سے ہوئی ہے، لہذا منی کو نہ پاک نہیں کہنا چاہیے اور نہ انبیاء کرام کی توہین لازم آئے گی، یہ فضول کا استدلال ہے، اس لیے کہ اگر یہ استدلال درست طور پر خون سے بھی تحریک ہوئی ہے نا، تو خون کو بھی نہ کیا کہنا چاہیے، پاک کہنا چاہیے۔ ارے بھائی استحالہ ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر اجازت وغیرہ کیا کام جاری نہیں ہوتے، لہٰذا یہ استدلال جو ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی کو کپڑے پر کبھی چھوڑا نہیں گیا، یا دھویا گیا یا کھرچا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو اثر نقل کیا اس میں کیا کہیں وہ کہ دور کرو، چاہے دور کرو، کیونکہ دور کرنے کی بات الگ ہے کہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اگر یہ پاک ہوتی تو کبھی نہ کبھی کوئی ایک آدھ مثال ایسی ہوتی جہاں پر سے کپڑے پر اس کو چھوڑا گیا یعنی کبھی، اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے اور اس سے بتایا جی۔ وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. یہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھویا کرتی تھی، یعنی منی سے، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے، وہ اثر الغسل کی ہوگی بقع الماء، اور دھونے کے اثر سے آپ کے کپڑے میں پانی کے دھبے نظر آ رہے تھے، یعنی میں دھویا تو دھونے کی وجہ سے پانی کے دھبے نظر آئے کپڑے پر۔ بقع جب ہم بقع کے بات میں جگہ کو کہتے ہیں، لیکن پھر اس کا اطلاق دھبے پر بھی ہوتا ہے جو کسی کپڑے کو پیر پر لگ جائے جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها وعنهم عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب اذا قتل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره. یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نجاست لگی ہے کپڑے کو، نجاست دور کر دی، پھر اس کا جرم باقی نہیں رہا،
لیکن رنگ کا نشان باقی رہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو قالت بقعا.